بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات انسان کے ساتھ ایسے اتفاق ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی غلطی میں مبتلا دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ سمجھاؤں یا نہ سمجھاؤں۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیے کہ کسی کی غلطی پر ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ اسے سمجھایا جائے۔ ایک مومن جو ہے وہ اکثر اوقات حسن ظن کی تلاش کرتا ہے، اور منافق کی یہ علامت ہے کہ وہ عیوب پر نظر رکھتا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 1197، المؤمن یطلب معاذیر اخوانہ، مومن جو ہے وہ اپنے بھائی کے عذر کو تلاش کرتا ہے، والمنافق یطلب اثرات اخوانہ، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے عیوب کو تلاش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی مومن ہے اور وہ کسی شخص کو کسی غلطی میں مبتلا دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں وجہ سے یہ کام کر رہا ہو، مطلب یہ کہ حسن ظن کے جو پہلو ہیں وہ تلاش کیے جاتے ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر کوئی حسن ظن کا پہلو نظر نہیں آ رہا ہوتا اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ مسٹیک ہے، تو پھر قرآن پاک کا یہ حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے۔ وہ اس حکم کے پیش نظر پھر اچھے انداز سے جو ہے وہ اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، جس کو تنقید برائے اصلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، تنقید دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہم عام طور پر نیوز چینل پر جو ٹاک شوز کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اینکرز جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تنقید برائے اصلاح ہے یا تنقید برائے تنقید ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر یہ ہے کہ تنقید برائے اصلاح کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر جو لوگ اکثر یہ شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو تنقید ہی درست نہیں ہوتی، یا اس کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، یا جتنی ضرورت ہے اس سے کچھ زائد آدمی جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی کسی کی کوئی مسٹیک دیکھیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بات کنفرم ہونی چاہیے کہ یہ غلطی ہے کہ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات بے جا جو تنقید ہوتی ہے وہ سامنے والے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور بالخصوص یہ کہنے والے کی جہالت پر تو یقیناً مبنی ہوتی ہے، لہذا حسن ظن سے پہلے کام لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ طے کرنا چاہیے کہ کتنے % مسٹیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے کام کے اندر 90% درستگی ہے، 10% اصلاح کی ضرورت ہے، تو وہاں تنقید کی جائے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، معقول بات ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ ساتھ ساتھ تنقید کا انداز درست ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ جیسے جیسے معاشرے کی ریکوائرمنٹ تبدیل ہو رہی ہے، تقاضے بدل رہے ہیں، وہیں بہت ساری چیزوں کے اندر چینج آیا۔ مثلا بچے بھی آج کل پیار سے بات مانتے ہیں، اگر ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے وہ بات نہیں سنتے۔ اسی طریقے سے ہر سرپرست کو یہ غور کرنا چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر انداز سے سمجھائیں، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھے انداز سے جو ہے وہ اگر تنقید کی ضرورت ہو تو وہ ان کو سمجھائیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ سرپرست ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے اچھے رویے کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، یہ تنقید برائے اصلاح ہوگی۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص تنقید کرنا چاہتا ہے تو وہ ماحول بھی دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر شوہر بیوی کے کسی عمل پر تنقید کرنا چاہتا ہے، اگر وہ بچوں کے سامنے کرے یا لوگوں کے سامنے کرے، دیگر خاندان کے افراد کے سامنے، تو یقیناً نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ ساس اگر بہو کی تربیت کرنا چاہتی ہے، کہیں تنقید کرنا چاہتی ہے، علیحدہ سے اچھے ماحول کے اندر بہترین الفاظ کا انتخاب کر کر جو ہے وہ تنقید کی جائے تو تنقید برائے اصلاح کے زمرے میں آئے گی، فائدہ ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ کہ عمل کا مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان غلط نیت کے ساتھ کسی اور دوسری چیز کی کسر نکالنی ہے اور تنقید کرنا شروع کر دے تو بدنیتی جو ہے وہ صحیح چیز کے اثر کو بھی زائل کر دیتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، قرآن پاک اور احادیث کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اگر انسان تنقید کرتا ہے تو معاشرے کے اندر یہ اصلاح کے حوالے سے ایک بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو صاحب الرائے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کام کو اختیار کریں، لیکن آداب کے ساتھ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب تو ضرور حاصل ہوگا اور معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی بھی واقع ہوگی۔